اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص کی کچھ چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ آیت نمبر 64 سے لے کر آیت نمبر 67 تک۔ وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَدَعُوهُمْ، اس دن کہا جائے گا اپنے شریکوں کو بلاؤ، تو وہ ان کو پکاریں گے۔ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ، تو وہ ان کو جواب نہ دیں گے۔ وَرَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ عذاب کو دیکھیں گے۔ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ، کاش وہ ہدایت اختیار کرنے والے ہوتے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اور جس دن خدا ان کو پکارے گا اور فرمائے گا کہ تم نے پیغام پہنچانے والوں کو کیا جواب دیا تھا۔ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ، پھر اس دن ان کی تمام باتیں گم ہو جائیں گی، تو وہ آپس میں بھی نہ پوچھ سکیں گے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، البتہ جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو امید ہے کہ وہ فلاح پانے والوں میں سے ہوگا۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ دنیا میں جب آدمی حق کا انکار کرتا ہے تو وہ کسی بھروسے پر حق کا انکار کرتا ہے۔ آخرت میں اس سے کہا جائے گا جن کے بھروسے پر تم نے حق کو نہیں مانا تھا، آج ان کو بلاؤ تاکہ وہ تم کو انکار حق کے برے انجام سے بچائیں۔ مگر یہ خدا کے ظہور کا دن ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، اگلے پچھلے لوگوں کے جمع ہونے کا دن ہوگا، اور کون ہے جو خدا کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکے؟ کون ہے جو خدا کے مقابلے میں کسی کی مدد کر سکے؟ دنیا میں یہ بہت دھیان سے سننا، یہ اگلا جو مضمون میں عرض کر رہا ہوں۔ دنیا میں آدمی کسی حال میں چپ نہیں ہوتا، ہر دلیل کو رد کرنے کے لیے اس کو یہاں الفاظ مل جاتے ہیں، مگر یہ سارے الفاظ قیامت میں جھوٹے الفاظ ثابت ہوں گے۔ وہاں آدمی افسوس کرے گا کہ کتنی چھوٹی چیز کے خاطر اس نے کتنی بڑی چیز کو کھو دیا۔ بعض مرتبہ آدمی اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، پارٹنر کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے احکامات کو توڑتا ہے۔ کیوں؟ کہ صاحب جب میرا پارٹنر خوش ہو جائے، یہ کہا میری بیوی خوش ہو جائے، میرے بچے خوش ہو جائیں۔ اسی کا یہ کہا کہ دنیا میں آدمی کسی حال میں چپ نہیں ہوتا، آپ کسی کو کچھ کہو وہ چپ نہیں ہوگا، فوراً جواب دے گا، یہ تھا، یوں تھا، یوں تھا، یوں تھا، ہیرا پھیری کرے گا، سمجھے؟ وہاں آدمی افسوس کرے گا کہ کتنی چھوٹی چیز کے خاطر اس نے کتنی بڑی چیز کو کھو دیا۔ اس لیے احکامات کو پورا کرنا، اور پھر آپ شریعت پوری دیکھو۔ بھئی آپ کسی کے پاس جاؤ، بیٹھو، علماء کی باتیں سنو، علماء حقہ کی باتیں سنو، اور اپنی زندگی کے رخ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق لاؤ۔ اور وہی ایک بات، ایمان کامل ہم سب کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایمان کامل، ہاں، ہر چیز ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی منزل میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے۔ چاند، سورج یہ روشنی پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ سورج میں جو روشنی ہے اس کی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رکھی ہوئی ہے۔
جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ روشنی دے گا، اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو یہی جو ہے اندھا ہو جائے گا، کالا ہو جائے گا۔ اذا الشمس کورت، سورج ہے روشنی نہیں ہے، سورج ہے گرمی نہیں ہے، کرنے والا اللہ ہے۔ اس لیے ایک جملہ میرا یاد رکھنا جو بار بار میں کہہ چکا ہوں، اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو، وہ ایک 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 کو ہمارے حوالے کر دے گا۔ بس یہ ہے پورا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ احکام الہی کو پورا بھی کرنا اور اللہ کو خوش بھی رکھنا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بیٹا وہ پل صراط جو حشر کا میدان میں ہے وہ تو بعد میں آئے گا، یہ دنیاوی پل صراط سے کم نہیں ہے۔ بیوی کے ساتھ کیسے رہنا، پارٹنر کے ساتھ کیسے رہنا، مسجد میں کیسے رہنا، اور پھر جو ہے بچوں کے ساتھ کیسے رہنا، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا، یہ بھی ایک قسم کا پل صراط ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کی پوری رہبری فرمائے، اور اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہم سب کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اتنا زبردست یہ جملہ ہے کہ اس کا ثواب فرشتے بھی نہیں لکھ سکتے۔ مومن کا ہتھیار میں نے صبح کی دعاؤں میں اسے لکھ دیا ہے سب حوالوں کے ساتھ۔ اس کا ثواب اور اس کا اجر اللہ ہی دے گا حشر کے میدان میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔